میری زندگی کے وہ لمحہ جو آج تک میں بھلا نہیں پائی، جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل کٹ سا جاتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ میں آج بھی جب بھی یاد کرتی ہیں اس لمحہ کو، اس یاد کو، تو میرے آنکھ سے آنسو آج بھی ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے، گرنے لگتا ہے میرے آنکھ سے آنسو۔ نہیں روک پاتی میں خود کو، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد صبر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کیا بہتر کیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے میری پہلی اولاد میرے گود میں ڈالا تھا، وہ بھی بیٹے کی صورت میں۔ بہت زیادہ خوش تھی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا پھیپھڑا کام نہیں کر رہا ہے، اسے سانس لینے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے فوراً اسے ایڈمٹ کیا، انڈر آبزرویشن میں رکھا، لیکن اس کی طبیعت صحیح ہونے کی بجائے مستقل بگڑنے لگی، اور مجھے اس بات سے بے خبر رکھا گیا کیونکہ میری اپنی کنڈیشن صحیح نہیں تھی۔ خیر، ماں ہو تو ماں ہوتی ہے، بچے کو دیکھنے کے بعد تو ماں کی کنڈیشن صحیح ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد میں اپنے بچے کو دیکھوں۔ مجھے یہی تسلی دی جا رہی تھی کہ بیٹا بالکل سیٹ ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ انڈر آبزرویشن میں ہے۔ میں روز پوچھتی کہ بیٹے کا کیا حال ہے، بولتے ہاں بس آج آ جائے گا، آج آ جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 دن ہو گئے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اب تک نہیں دیکھ پائی۔ پھر اچانک مجھے تو کچھ نہیں بتایا گیا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے وائٹ سیل بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہو گئے، اور اس موقع پر میری امی میرے ساتھ سایہ کی طرح رہی، مجھے ہر مشکل وقت میں کھڑی رہی۔ اس قدر مشکل وقت میں ساتھ دینے والی میری ماں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ بچے کے پاس میری امی رہتی تھیں، وہ بہت زیادہ خیال کرنے لگی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا کہ وائٹ سیل ختم ہونے لگا ہے، بچے کو فوری طور پر اس چیز کی ضرورت ہے، تو 2 بوتل دینے کے بعد ایسا کہ 2 بوتل ریڈ بلڈ دینے کے بعد 1 بوتل وائٹ سیل ملتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ 1 بوتل بلڈ کا انتظام ہو گیا، دوسرا نہیں ہو پا رہا تھا کہ وائٹ سیل ہم لیتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے دے دیا 1 بوتل خون، تو وائٹ سیل مل گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو لے کر کے وہ آئے اور بچے کو چڑھا دیا گیا۔ پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ 1 وائٹ سیل اور چاہیے، 1 بوتل۔ اب کیا کیا جائے، ایک ہی بڑے مشکل سے بوتل خون کا ارینج ہوا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے دوبارہ 1 بوتل اور دے دیا خون، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 1 بوتل دینے کے دوسرے ہی دن دوسرے بوتل خون نکال لیا جائے، لیکن کیا کرتے ہیں، اولاد کے آگے تو ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا دوسرا بوتل بھی خون دیا، اور جب وہ دے کر کے جانے لگے وائٹ سیل لے کر کے، تو اسی وقت ان کو چکر آیا اور ہاسپٹل میں ہی وہ گر گئے، کیونکہ 1 دن پہلے ہی وہ 1 بوتل خون دے چکے تھے۔ پھر دوسرے دن دوسرے بوتل خون دیا انہوں نے۔ اب یہ ایسا ہوا کہ پھر ہاسپٹل کے سارے عملہ نے انہیں اٹھایا، جلدی جلدی ان کو جوس پلایا۔ جب طبیعت بہتر ہوئی تو ان کے لبوں پر ایک ہی کہ مجھے جانے دو، مجھے یہ وائٹ سیل لے کر کے جانا، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے، مجھے جانے دو۔ ڈاکٹر نے جب پوری تفصیل سنا تو انہیں جانے دیا، وہ فوراً لے کر کے آئے۔ جب تک یہاں پر میرے بیٹے کو وائٹ سیل کی کمی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی، جلدی سے لگا دیا گیا، اور ڈاکٹر تھوڑے سے پر امید ہو گئے تھے کہ بیٹے کی طبیعت تھوڑی سی بہتری پہ آئی تھی۔ وائٹ سیل دوسرے بوتل جب وائٹ سیل لگایا گیا تو میرے بیٹے کی طبیعت تھوڑی سی بہتر میں آئی تھی، اور مجھے بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ جب بھی میں پوچھتی یہی بتایا جاتا تھا کہ ہاں بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے۔
جب میرے بچے کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بس ہم اسے کل چھٹی دے دیں گے۔ تو یہ بات مجھے آ کر کے بتایا گیا، میں بہت خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی۔ لیکن ایسا ہوا کہ شام کے وقت کال آئی وہاں سے کہ بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، فوراً ماں کو لے کر کے آئے ہاسپٹل بچے سے ملوانے کے لیے۔ میں جب تک جاتی میرے بچے کی بس چند سانسیں باقی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی، جب تک میرے بچے نے دم توڑ دیا تھا۔ بہت ہی خطرناک لمحہ اور بہت ہی دکھی لمحہ تھا وہ میرے لیے۔ لیکن کیا کرتی میں تو خود اس کنڈیشن میں تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی چھٹی ہو گئی، یعنی پھر ہم گھر لے کر کے آ گئے اور میں بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ سب میرے ساتھ لگ گئے کہ اسے کیا ہو گیا، اسے کچھ نہ ہو جائے، ایک تو چلا گیا، اسے کچھ نہ ہو جائے۔ میری امی بہت پریشان ہو گئی تھی، سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے بیٹے کو نہلایا گیا، اسے وائٹ کفن میں لپیٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے لے جانے لگے تو میں بالکل ہوش میں آ گئی۔ اسی وقت میں ہوش میں آئی اور میں چیخ کر رونے لگی کہ ایسا نہیں کرو، میرا بیٹا زندہ ہے، تم لوگ فضول میں اس کو لے کر کے جا رہے ہو۔ میں کافی دن تک یہی کہتی رہی، آپ لوگ اسے لے جا کر کے دفنا دیکھے تو جا کر کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آواز آ رہی ہے۔ جو میں نے آخری دفعہ روتے ہوئے بچے کو سنی تھی، وہ آواز میرے کان میں بالکل سیو ہو کر رہ گئی تھی، اور ہر تھوڑے دن کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں کافی دن تک یہی کہتی رہی کہ آپ لوگ جا کر کے دیکھیں، ایک دفعہ قبرستان جا کر دیکھیں اس کے قبر میں کہ میرا بیٹا محفوظ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، جا کر دیکھیں۔ لیکن سب مجھے یہی تسلی دیتے تھے کہ وہ چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا واپس، اور میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میری طبیعت بگڑ رہی تھی مستقل اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے صبر آتا گیا، لیکن بھلا تو میں آج بھی نہیں پائی اس حادثے کو۔ جب بھی یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے دن کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سفید کفن میں دیکھا اور میں بالکل بے بس ہو جاتی ہوں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، یا اللہ اس کے بدلے مجھے جزائے خیر عطا کرنا اور مجھے صبر عطا کر، تاکہ میں تیرے سب صابرین میں شمار ہو سکوں۔ یہ ہے میری زندگی کی سب سے خطرناک اور بدترین دن جو میں نے کاٹا ہے، اور آج بھی میرا دل خالی ہو جاتا ہے وہ دن جب یاد آتا ہے تو۔